اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے، جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ گردانا جاتا ہے؟ تیسرا سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ زنا کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ منہ کالا کرے، یعنی اکبر الکبائر میں سے تیسرا سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ اپنے سماج اور اپنے معاشرے کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ایک انسان منہ کالا کرتا ہے اور غلط کام اپنے معاشرے اور سماج کی بہن بیٹیوں کے ساتھ غلط کام کیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ بدکاری کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ زناکاری کے کاموں کا ارتکاب کر لے۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، میرے مومن بندے وہ ہیں، میرے ایمان والے بندے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے ہیں، کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور میرے ایمان والے بندے وہ ہیں، میرے مومن بندے وہ ہیں جو کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، ولا یزنون، اور زنا کاری بھی نہیں کرتے ہیں۔ میرے ایمان والے بندے وہ ہیں، میرے مومن بندے وہ ہیں جو زنا سے بھی دور رہا کرتے ہیں، جو بدکاری سے بھی دور رہا کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین گناہوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک، اس کے بعد کسی کا ناحق قتل کرنا، اور تیسری چیز زنا کی طرف اپنے قدم کو بڑھانا، یعنی زنا کا ارتکاب کرنا۔ یہی تین گناہ ہیں جو اکبر الکبائر میں سے ہیں، یعنی بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ، اسی کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے، جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ گردانا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسانوں کے کیے ہوئے اعمال اور برائیوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے۔ یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسری چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے اولاد کو اس لیے قتل کر دیتا ہے، اپنے اولاد کو اس لیے مار دیتا ہے، اپنے اولاد کو اس لیے موت کا گھاٹ اتار دیتا ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے گا دنیا کے اندر اور میرے ساتھ جو ہے کھانا اور پینا کرے گا، مجھے اس کے لیے ضروریات کے سامان کو مہیا کرنا ہوگا۔ ایک انسان اس ڈر سے اپنے اولاد کو قتل کر دیتا ہے کہ یہ میرے اولاد ہیں، مجھے دنیا کے اندر اس کو پالنا ہوگا، مجھے دنیا کے اندر اس کو کھلانا ہوگا۔ اس ڈر سے اگر کوئی آدمی اپنے اولاد کو قتل کر دیتا ہے، اپنے اولاد کو مار دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ گناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔
میرے عزیز ساتھیوں، آج یہ چیز بھی ہمارے معاشرے کے اندر دیکھی جاتی ہے۔ کتنے ایسے انسان موجود ہیں جو اپنے اولاد کو اس لیے قتل کر دیتے ہیں، اپنے اولاد کو اس لیے جو ہے مار دیا کرتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر اس کی ضروریات کی چیزوں کو پورا کرنا ہوگا، اس کی ضروریات کی چیزوں کو اکٹھا اور مہیا کرنا ہوگا۔ اس لیے ایک آدمی اپنے اولاد کو قتل کر دیتا ہے، اپنے اولاد کو رحم مادر میں ہی مروا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز کے بارے میں فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ تیسرا سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ زنا کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ منہ کالا کرے۔ یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی اکبر الکبائر میں سے تیسرا سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ اپنے سماج اور اپنے معاشرے کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ایک انسان منہ کالا کرتا ہے اور غلط کام اپنے معاشرے اور سماج کی بہن بیٹیوں کے ساتھ غلط کام کیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ بدکاری کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ زناکاری کے کاموں کا ارتکاب کر لے۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت بتاؤ تم زنا کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، صحابہ کرام آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے میرے نبی ہم تو زنا کے بارے میں یہ جانا کرتے ہیں، ہم تو زنا کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حرام کام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک غلط کاموں میں سے ایک سب سے بڑا غلط کام ہے۔